قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص أن آدم بن علي سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة يساء كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں احادیث نقل فرما رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ روایت بیان فرمائی. سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ان الناس یصیرون یوم القیامت جثاء، قیامت والے دن لوگ جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا. تو یہ شدت خوف سے، یعنی آدمی کھڑے کھڑے جب تھک گئے تو گر گئے، تو اس کے بعد وہ سب انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل جو ہیں وہ معذرت کر دیں گے کہ ہم شفاعت نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر آئیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حتیٰ تنتہی الشفاعت الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر سب حضور کے پاس آئیں گے اور حضور پاک قبول فرمائیں گے کہ انا لہا، مجھے اس شفاعت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے. تو یہ اس مقام پہ کھڑے ہو کر تمام اولین و آخرین کی شفاعت کرنا جو ہے یہی مقام ہے. تو ان کے مقام فرمانے کا یہ تھا فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. پھر اس دن اللہ تبارک و تعالی انہیں مقام محمود پہ کھڑا فرمائیں گے. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اور اللہ مجھے قیامت میں اپنے حمد سکھلائیں گے. اللہ پاک مجھے اپنے محامد بتلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا. ان محامد کے ساتھ میں حمد کروں گا اور پھر عرش کے تحت سجدہ کر کے اللہ سے درخواست کروں گا. فرواہ حمزہ بن عبداللہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن جریر حدثنی محمد بن عبداللہ بن عبد الحکیم قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا ليث بن عبد الله بن جعفر انه قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الاذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبَ ذَلِكَ. اب اس روایت مبارک میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن محشر کے اندر سورج جو ہے لتدنو قریب ہو جائے گا
حتی یبلغ العرق نصف الاذن، حتیٰ کہ بعض لوگوں کا پسینہ جو ہے وہ کان تک آ چکا ہوگا، یعنی آدھے کان کو بھی. تو بہرحال مختلف احوال ہوں گے، بعض کو گھٹنے تک ہوگا، بعض کو کمر تک ہوگا، بعض کو اوپر ہوگا، بعض غرق ہو چکے ہیں. اس کے بعد لوگ چیخیں گے اور کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ سفارش کریں. فیقول لست بصاحب ذلک، میں سفارش نہیں کر، میں اس کا حقدار نہیں. ثم بموسیٰ فیقول كذلك، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء جواب دیں گے. ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فیشرب بین الخلق حضرت الجنہ فیومئذ یبعثہ اللہ مقاما محمودا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی سفارش فرمائیں گے اور اس کے بعد آئیں گے اور آ کے جنت کے دروازے کا کنڈی پکڑیں گے. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام محمود ہے جو آپ کو ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا. تو تمام خلق کی شفاعت، لیکن یاد رکھیں یہ ہے شفاعت کبریٰ. شفاعت کبریٰ کا معنی یہ ہے کہ تمام اللہ کی مخلوق جب میدان حشر میں ہوگی اور احوال قیامت اتنے سخت ہوں گے کہ لوگ عطش اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اسی عالم میں سب لوگ جو ہیں وہ دوڑیں گے اور سیدنا آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے، جیسے کہ حدیث شفاعت میں بڑی تفصیل ہے. اور وہ لوگ آگے کہیں گے کہ انت ابو البشر، تم ساری مخلوق کے ابا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات جو ہے آپ کی ذریت سے پیدا کی ہے، اور اللہ نے آپ کو خلیفہ بنا کے زمین میں بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے جنت میں آباد فرمایا. آج سفارش کریں تو یہ سفارش سمجھیں اس لیے ہوگی کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے. یہ سفارش اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کو جنت بھیجیں، اس کو چھٹی دیں، اس کو عذاب سے بچائیں، نہیں. صرف یہ ہوگی کہ مولا ان کے معاملات کے ہیں سماعت شروع، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ پاک فرمائے. تو جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے کہ نفسی 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 خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی، تو سب کے بعد پھر وہ شفاعت والا مقام جو ملے گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور اسی کا نام وہ مقام محمود ہے. وهكذا رواه البخاري بالزكاة يحيى بن بكير وعلقمة عبد الله بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد به وزاد يومئذ يبعث الله مقاما محمودا يحمد أهل الجمع كلهم. کیونکہ تمام مخلوق جو اس دن میدان میں ہے وہ سارے آپ کی ثنا بیان کریں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے. تو اس لیے وہ مقام محمود جو ہے اسی لیے ہے کہ ساری مخلوق آج اولین و آخرین جو ہیں وہ سارے حضور کی مدح بیان کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کر رہے ہیں. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی وحدثنا علی بن عیاش قال حدثنا شعیب بن ابی حمزة عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة انفرد به دون مسلم. یعنی امام بخاری اس روایت نقل کرنے میں منفرد ہیں. آپ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جو آدمی آذان سنے اور آذان سننے کے بعد، کیونکہ دوسری احادیث مبارک میں تفصیل ہے کہ جب آدمی آذان سنے تو قولوا کما یقول المؤذن، تم اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر.
حتیٰ کہ جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر صبح کی نماز ہے اور وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تو بعض روایات میں ہے آپ کہیں صدقت ودعوت الی الحق. اور بعض روایات میں ہے کہ آدمی اسی طرح کہے الصلاۃ خیر من النوم اور اس کے بعد یہ کہے صدقت وبررت ودعوت الی الحق. اور جب اذان ہو جائے اور مؤذن کہہ دے لا الہ الا اللہ تو اب علماء نے فرمایا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی یوں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہم صلی علی اس کے بعد درود پڑھے درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تو حضور پاک نے فرمایا کہ جو اس پہ عمل کرے گا حلت لہو شفاعتی یوم القیامت اس کے لیے یعنی اترے گی یعنی لازم ہوگی میری شفاعت قیامت کے دن تو میں اس کی شفاعت کروں گا. تو کتنا آسان مسئلہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا کہ جب مؤذن اذان کہے اور 5 دفعہ دن میں اذان کہتا ہے اور آپ 5 دفعہ جب یہ دعا کریں گے اور ایک دن میں 5 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے حقدار ہو جائیں گے کہ قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. حدیث ابی بن کعب قال الامام احمد حدثنا ابو عامر الازدی قال حدثنا زہیر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقیل بن طفیل بن ابی بن کعب عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم القيامة كنت امام الانبیاء وخطیبهم وصاحب شفاعتهم غیر فخر. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت بھی امام الانبیاء کا مقام جو ہے مجھے حاصل ہوگا اور اس وقت بھی خطیب الانبیاء کا جو مقام ہے وہ بھی مجھے حاصل ہوگا کہ جب سارے انبیاء خاموش ہوں گے تو اللہ کے آگے میں درخواست کروں گا. لیکن آپ نے فرمایا اس میں مجھے فخر نہیں بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں آپ خطیب الانبیاء ہیں آپ سید الاولین والآخرین ہیں اور آپ شفیع العالمین ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ مقام اور آپ کی امت کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں بنایا ہے. وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي وقال حسن صحيح وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل به وصدقنا في حديث أبي بن كعب في قراءة القرآن إلى 7 أحرف قال في آخره فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. حضور پاک نے فرمایا دوسری ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو 3 دعائیں عطا فرمائیں کہ یہ 3 دعائیں جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے وہ 3 دعائیں مانگ لی ہیں لیکن میں نے ایک دعا جو ہے وہ چھوڑ دی تاکہ قیامت والے دن وہ میں دعا عرض کروں گا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پوری کرے جب ساری مخلوق میرے دروازے پہ شفاعت کے لیے آئے گی حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس آئے. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا اور اس روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ 2 دعاؤں میں بھی میں نے حضور نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی اور تیسری دعا رکھی سب کے بخشنے والا کہ سب کو پیشی کے لیے راحت ملنے کے لیے.
حدیث انس بن مالک قال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن ابي اروبه قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة ويرحمون ذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراهنا من مكاننا هذا. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب مومن قیامت میں اکٹھے ہوں گے تو سب کے دلوں میں اللہ پاک الہام فرمائیں گے، اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالیں گے. وہ کہیں گے بھی کیوں نہ ہم کوئی سفارش طلب کریں اللہ کی طرف تاکہ اس مقام سے ہمیں راحت ملے. فَيَأْتُونَ آدم، حضرت آدم کے پاس آئیں گے. فَيَقُولُونَ يَا آدم أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، کہ تم ابو البشر ہو اور اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ نے تمہیں مسجود الملائکہ بنایا. وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے تمہیں ہر چیز کے نام بتلائے. فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ حَتَّىٰ يُرِيحَنَا مِن مَّكَانِنَا هَٰذَا، تم اللہ کی درگاہ میں ہماری سفارش کرو تاکہ ہمیں اس مقام سے چھٹکارا ملے، راحت ملے. فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ذَنبَهُ الَّذِي يَصَابُ فَيَسْتَحْيِي رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن ذَلِكَ. حضرت آدم کہیں گے کہ بھی میں اس قابل نہیں ہوں اور مجھے تو اپنی وہ غلطی یاد ہے کہ اللہ پاک نے مجھے منع فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة، لیکن میں نے وہ غلطی کی تو میں تو اس سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ مجھ سے پھر نہ پوچھ لے، تو میں تو سفارش نہیں کر سکتا ہوں. وَيَقُولُ وَلَٰكِنْ ائْتَوْا نُوحًا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے اہل زمین کے پاس بھیجا ہے. فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ وَيَسْتَغْفِرُ سُؤَالَ رَبُّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ. حضرت نوح علیہ السلام بھی عبادت کریں گے، وہ کہیں گے میں نے بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا، میں تو خود ڈر رہا ہوں لہذا میں نہیں سفارش کرتا. فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِن ذَلِكَ وَيَقُولُ وَلَٰكِنْ ائْتَوْا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَٰنِ، کہ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وہ کہیں گے میں بھی نہیں اس مقام پہ. وَلَٰكِنْ ائْتَوْا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کلام فرمایا بغیر کسی واسطے کے، اور آپ کو اللہ نے کتاب جامع تورات عطا فرمائی. تو سب حضرات جو ہیں وہ آئیں گے موسیٰ علیہ السلام. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمُ النَّفْسُ الَّتِي قَتَلَ بِغَيْرِ نَفْسٍ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں تو نہیں جاتا، میرے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا تو میں تو اپنا خود اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے جلال سے خائف. فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِن ذَلِكَ وَيَقُولُ وَلَٰكِنْ ائْتَوْا عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ وَرُوحُهُ. اب آپ فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے، ان کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روح کا لقب عطا فرمایا. فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وہ بھی معذرت فرما لیں. وَلَٰكِنْ ائْتَوْا مُحَمَّدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ تم اس حضور کی خدمت میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جن کے اگلے پچھلے اللہ ہر چیز معاف فرما چکے. فَيَأْتُونِي قَالَ الْحَسَنُ هَٰذَا الْحَرْفُ فَأَقُومُ فَأَمْشِي بَيْنَ سَمَاتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے اور پھر میں جماعت مومنین کے درمیان میں چلوں گا.
قال انس حتی استأذن علی ربی، میں اذن مانگوں گا، فاذا رأيت ربی وقعت له او خررت ساجدا لربی فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی، میں اس کے بعد اللہ سے اذن مانگوں گا اور اللہ کا مجھے دیدار نصیب ہوگا، اور جب میں اللہ کا دیدار کروں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اور اسی حال میں اللہ مجھے سجدے میں رہنے دیں گے جب تک چاہیں گے۔ ثم يقال ارفع محمد، اس کے بعد اللہ حکم دیں گے کہ اب آپ سر اٹھائیں، قل یسمع، جو کہیں گے سنا جائے گا، واشفع تشفع، جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی، سل تعطى، جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا، فارفع راسي فاحمده بتحمید يعلمني، پھر میں سر سجدے سے اٹھا کے اللہ کا حمد بیان کروں گا، وہ حمد جس کی اللہ مجھے تعلیم عطا فرمائیں۔ ثم اشفع فيحد لي حدا فادخلهم الجنہ، اللہ پاک سے میں سفارش کروں گا تو ایک حد تک مجھے حکم ہوگا کہ کرو، ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد میں پھر مانگوں گا، فاذا رأيت ربي وقعت له او خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله يدعني، ثم يقال ارفع محمد، قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فارفع راسي فاحمده بتحمید يعلمني، ثم اشفع فيحد لي حدا فادخلهم الجنہ، اب پھر میں ایک اور جماعت کی سفارش کروں گا، ان کو بھی اللہ جنت دیں گے، ثم اعود الثالثة فاذا رأيت ربي وقعت او قررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله ان يدعني، ثم يقال ارفع محمد، قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فارفع راسي فاحمده بتحمید يعلمني، ثم اشفع ويحد لي حدا مثل الجنة، ثم اعوذ الله بقول يا رب ما بك الا من حبس القرآن، اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ میرا مولا باقی وہ رہ گئے جن کو قرآن نے پکڑا ہوا ہے، جن نے قرآن سے اعراض کیا۔ فحدثنا مالك بن قال قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبي من الخير ما يزين شعيرة، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالیں گے جن کے دل میں کلمہ توحید ایک جو کے برابر بھی تھا۔ ثم يخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبی من خیر ما یزن برة، اس سے بھی تھوڑا، ثم يخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة او ذرة، اس ذرے کے برابر بھی اگر کلمہ توحید کا اثر تھا اللہ اس کو بھی جہنم سے نکالے۔ وأخرجاه من حديث سيدنا أقدار والإمام الفان أحمد سلمة عن ثابت عن أنس، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ شفاعت جو ہے وہ اس مومنوں کے لیے ہوگی، ایمان والے کے لیے ہوگی، کافر کے لیے تو کوئی شفاعت ہے ہی نہیں۔ لا تنفعهم شفاعت الشافعین، کافروں کے لیے تو کوئی شفاعت نفع نہیں کرے، ولا صدیق ولا حمیم ولا شفیع یطاع، تو کفار کے لیے تو شفاعت کا کوئی سوال ہی نہیں، یعنی جو بندہ کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، غیر اللہ کی عبادت پہ مر گیا، اس کے لیے تو شفاعت کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں۔ شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ایمان پہ جن کی موت آئی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی ایمان مومن قوی ہے کوئی ضعیف ہے، لیکن اس کے دل میں اگر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے تو اللہ ایک دن اس کو جہنم سے نکالیں گے۔ اس لیے شرط ہے کہ موت علی الایمان ہو، اگر موت ایمان پہ نہیں ہے، مثلا کوئی سورج پوجتے مر گیا، کوئی آگ پوجتے مر گیا، کوئی بت پوجتے مر گیا، کوئی غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے غیر اللہ کو نظر نیاز دیتے دیتے مر گیا، وہ بھی شرک اکبر ہے۔ اس لیے جو آدمی شرک پہ مر جائے، کفر پہ مر جائے، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔
وقال الإمام محمد حدثنا يونس محمد قال حدثنا الإمام بن الخطاب الأنصاري عن نضر بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حدثني نبي الله قال إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پل صراط پہ اپنی امت کا انتظار کروں گا تاکہ ان کو لے کے پل صراط کراس کروں. اذ جاءنی عیسیٰ علیہ السلام فقال هذا الانبیاء قد جاءت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم يسألون او قال يجتمعون الیک ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه فالخلق ملزمون بالعرق فأما المؤمن فهو عليك الزقمة وأما الكافر يخشاه الموت فقال أنتظر حتى أرجع إليك فذهب نبي الله. اب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ آگے عرض کریں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انبیاء آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور سارے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور آپ بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امتیں جو غم میں جو اس مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ سب کی مشکل آسان کرے. کہ بعض لوگوں کا تو یہ حال ہوگا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو تو ایسے ہوگا نا وہ پسینہ جیسے معمولی سا زکام کا اثر ہے اور بعض لوگوں کو تو پسینے نے گویا لگام دے رکھی ہوگی گویا یہاں تک آ گیا ہوگا اور بعض جو ہیں وہ غرق ہو چکے ہوں گے. اور اس کے بعد حضور پاک فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ ٹھہرے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں وفقہ تحت العرش میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں گا. فلقی ما لم یلقا ملک مصطفی ولا نبی مرسل. اللہ آپ کو وہاں وہ مقام دیں گے جو کسی پیغمبر کو اور کسی نبی کو نہیں کسی فرشتے کو نہیں ملا ہے. فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد. اللہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ جاؤ حضور کے پاس. وقل له ارفع راسك سل تؤتى واشفع تشفع وشفعت في أمتي أن أخرج كل إنسان واحدا فما زلت أتردد إلى ربي عز وجل. کہتی ہیں وشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 ان 99 میں سے ایک بندہ نکال لو. اور کہتے ہیں میں پھر مانگوں گا حتى يقال ادخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. اللہ کہیں گے کہ جس نے ایک دن بھی کلمہ پڑھا ہے دل سے اور اس کی پہ موت آئی ہے اس کی صفات کرے اس کو جہنم سے نکالا جائے. لیکن یاد رکھیں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن تو کلمہ پڑھے پھر باقی زندگی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے. یہ معنی نہیں ہوتا. کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کفر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. ایک بات دیکھیں نا آپ نے وضو کیا نماز پڑھ لی لیکن دوسری نماز آنے سے پہلے آپ کی ہوا خارج ہوگی وضو ٹوٹ گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ایمان نہیں ٹوٹتا. اور روزہ کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ایمان ہے کہ اگر تم نے اللہ کی توحید کے منافی کوئی کام کر لیا مانا اسلام سے نکل گیا کہ اللہ کے سوا سجدہ کسی کا جائز نہیں. غیر کو سجدہ کیا نہیں. اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا جائز نہیں. اللہ کا حکم ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف اللہ سے مدد. تو اگر آپ نے غیر کو پکارا یا غوث یا شیخ یا معین الدین یا فضل حق یا پیران پیر تو مانا اسلام سے نکل گیا کہ اس نے غیر اللہ کو نکال دیا. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ چاہے مثلا ایک دن ملا کلمہ پڑھا مر گیا جنت میں. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آپ سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں ایک آدمی اونٹنی پہ سوار ہے، اس نے قافلے کو روکا اور قصہ پوچھا مدینہ منورہ کا۔ حضور نے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ انا اذهب الى رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ انا رسول اللہ، اللہ کے بندے جس کے پاس جانا چاہتے وہی تو میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا علمنی کما علمک اللہ، کہ حضور مجھے تعلیم دے، مجھے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ مجھے سکھایا۔ حضور نے بھی اونٹ میں کھڑے کھڑے اس کو ایمان کے شرائط پڑھائے، وہ چپ کر کے سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا۔ جب سارا حضور نے پڑھا دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ ونؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یعنی تمام شرطیں پڑھا دی۔ اس نے آخر میں صرف اتنا کہا قد اقررت بذلک، یا رسول اللہ اب گواہ ہو جائے میں نے قبول کیا، میں اقرار کرتا ہوں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے اونٹ کا پاؤں جو تھا وہ نیچے کسی غار میں گیا اور پاؤں یکدم نیچے گیا، یکدم جو گرا بیچارہ تو اس کی گردن مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے اور آپ نے اس کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا جاءنی جبریل آنفا، ابھی ابھی مجھے جبریل خبر دے کے جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ اسلام کے لیے اور آپ کے ملنے کے لیے کئی دنوں سے بیچارہ جنگل میں بھوکا سفر کرتا۔ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جنت کی غذا کو کھلاؤ اور جنت کی سیریں کراؤ۔ اب آپ نے حضور پاک خوش ہوئے، فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، بھائی کام تو تھوڑا کیا لیکن ثواب بڑا لے گیا، کہ بس کلمہ پڑا اور موت آ گئی، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے، نہ کوئی وقت ملا بیچارے کو۔ اس لیے معنی یہ ہوتا ہے کہ جس نے ایک دن بھی کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد موت آ گئی، یا اس کے بعد پھر اس نے کبھی شرک نہیں کیا، ومات علی ذلک، اور اسی توحید پہ موت آ گئی۔ اب ہے گناہ، تو گناہ جتنے بڑے ہوں اللہ بخشنے پہ تیار ہے۔ یا تو آدمی نے توبہ کر لی اور بخشا گیا، یا آدمی کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملا تو اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو گناہوں کے مطابق جہنم میں بھیج دے کہ بھئی چلو 20 سال 10 سال 15 سال 1 سال، اس کے بعد نکلے گا ضرور۔ لیکن جس کی موت ہی کفر و شرک پہ آ گئی ہے وہ سیدھا جہنم، نہ اس کے لیے شفاعت ہے، نہ اس کے لیے چھٹکارا ہے، نہ اس کے لیے تخفیف ہے، نہ اس کے لیے رعایت ہے، نہ اس کے لیے کبھی یہ ہوگا کہ چلو ایک دن چھٹی کر دی جائے، بلکہ کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ چیخیں گے اور فریادیں کریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جب چیخیں گے پکاریں گے کہ اے خزائنہ جہنم پہ جو داروغہ ہے مہربانی کرو سفارش کرو، وہ کہیں گے تم نے یہیں رہنا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، چلو مرو تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے، اب تم نے یہیں جہنم میں رہنا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل جنابت سے ٹوٹ جاتا ہے، حیض سے ٹوٹ جاتا ہے، نفاس سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح توحید بھی کفر کے ارتکاب کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ ہوتا ہے نا نواقض الوضو، اسی طرح وہ ہیں نواقض الایمان، کون کون سی چیزیں ہیں جو ایمان سے نکالنے والی ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ کفر ہے، شرک ہے، غیر اللہ کا پکارنا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا حاضر ناظر ماننا ہے، غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنا ہے، غیر اللہ کو مختار کل تصور کرنا ہے، ساری چیزیں جو ہے شرک ہے، اور اللہ ہر مسلمان کو شرک اکبر اور شرک اصغر سے محفوظ فرمائے۔ حدیث بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدثنا الاسود بن عامر قال اخبرنا ابو اسرائیل عن الحارث بن حزیرة عن ابن بریدة عن ابیه انه دخل على معاویة رضی اللہ تعالی عنہ فاذا رجل يتكلم
فقال بريدة يا معاوية رضي الله تعالى لي في الكلام فقال نعم وهو يرى أنه سيتكلم بمثل ما قال الآخر فقال بريدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة قال فترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي رضی اللہ عنہ. اب اس روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بریدہ کہتے ہیں کہ بریدہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ پہ داخل ہوئے. حضرت معاویہ کے پاس ایک آدمی بیٹھے تھے تو حضرت بریدہ نے فرمایا کہ معاویہ مجھے اجازت دو بات کرنے کی. انہوں نے کہا ہاں بات کریں. تو انہوں نے بھی بات کی اور اس کے بعد حضرت بریدہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انی لارجو، حضور نے فرمایا مجھے اللہ پہ امید ہے، میں اتنی اپنی امت کی اتنی شفاعت کروں گا کہ زمین پہ جتنے درخت ہیں اور جتنے ریت کے ذرے ہیں اللہ اتنے بندوں میں میری شفاعت قبول کریں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معاویہ تم تو حضور کی شفاعت چاہتے ہو تو حضرت علی نہیں چاہتے، جیسے تم شفاعت چاہتے ہو اسی طرح حضرت علی چاہتے، کیوں لڑ رہے ہو؟ مجھ سے جھگڑا تھا. اسی لیے انہوں نے قریب لانے کے لیے کہ جب حضور اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے تو آپ لوگوں کی نہیں کریں گے، تو آپ تو صحابی ہیں ان سے، تو آپ جیسے حضور کی شفاعت کے طلبگار ہیں تو حضرت علی بھی تو اسی طرح طلبگار ہیں. حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال الامام احمد حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا سعید بن الفضل قال حدثنا سعید بن زید قال حدثنا علی بن الحکم البنانی عن عثمان عن ابراہیم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ابن ملیکة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال إن أمنا تكرم الزوج وتعطف على الولد قال وذكر الضيف غير أنها كانت وعدت في الجاهلية فقال أمكما في النار قال فأدبرا والسوء يرى في وجوههما فأمر بهما فردا فرجعا والسرور يرى في وجوههما رجاء أن يكون قد حضر شيء فقال أمي ما أمكما فقال رجل من المنافقين وما يغني هذا عن أمه شيئا ونحن نطأ عقبيه فقال رجل من الأنصار ولم أر رجلا قد أكثر أصواتا منه يا رسول الله هل وعدك ربك فيها أو فيهما قال فظن أنه من شيء قد سمعه فقال ما شاء الله ربي وما أتعبني فيه وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة. اب اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن ملیکہ جو تھے اس کے بیٹے دونوں حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری اماں جو تھی نا وہ اپنے خاوند کی یعنی ہمارے والد کی بہت عزت کرتی اور اس کے بعد یا رسول اللہ اپنی اولاد پہ بھی بڑی مہربان اور مہمانوں پر بھی بڑی عزت کرتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس نے زندہ اپنی بچیوں کو دفن کیا. حضور پاک نے فرمایا امکما فی النار، تمہاری ماں جو ہے وہ جہنم. چلے گئے، لیکن صاف بات ہے کہ ان کے چہروں پر بہت بڑا حزن تھا، بہت بڑا غم تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا غم کس بات کا غم ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میری اماں بھی تو ان کے ساتھ ہیں. تو وہ چپ ہو گئے بیچارے.
اس کے بعد انہوں نے کہا، ایک منافق بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے دیکھو کمال ہے، حضور اپنی اماں کو نہیں چھڑا سکتے تو ہمیں کیا چھڑائیں گے؟ ہم بلا وجہ پھر حضور کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جب اللہ کا نبی اپنی والدہ کو نہیں چھڑا سکے تو ہم بلا وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ پھر حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ مجھے تو مقام محمود پہ کھڑا کریں گے اور میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ شفاعت ان کے حق میں ہوگی جو کلمہ پڑھیں، شفاعت ان کے حق میں ہوگی جو ایمان والے، جو لوگ میری نبوت سے بھی پہلے فوت ہو گئے جن کو کلمہ نصیب نہیں ہوا اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اب ابھی طالب دیکھیں، حضور کے چچا ہیں، محسن ہیں اور خدمت گزار ہیں، وفادار ہیں، ساری زندگی جان دیتے رہے محمد مصطفیٰ پہ، لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ پاک نے معاف نہیں فرمایا۔ اب اس کے بعد محمد بقال انصاری یا رسول اللہ وما ذاک المقام المحمود، وہ مقام المحمود کیا ہے؟ قال ذاک اذا جیء بکم حفاظا عراة غرلا فیکون اول من یقصى ابراہیم علیہ السلام فیقول اقصوا خلیلی فیؤتى بریتتین بفیضابین فیلبسهما ثم یقعده مستقبل العرش ثم اوتی بکسوتی فالبسها فاقوم عن یمینه مقاما لا یقومه احد فیغبطنی فیہ الاولون والآخرون۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب ساری مخلوق قبر اپنے قبروں سے بغیر کفن کے کھڑی ہوگی، سب سے پہلے لباس جو ہے جنت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، سفید جوڑا لایا جائے گا، وہ پہنیں گے اور عرش کے سامنے بٹھایا جائے گا ان کو۔ اس کے بعد اللہ مجھے جوڑا پہنائیں گے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی جانب یمین کھڑا ہوں گا، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جو کسی کو نہیں ملے گا۔ اولون اور آخرون جو ہے وہ غبطہ کر رہے ہوں گے، جو مقام حضور کو ملا کسی کو نہ ملے۔ قال وَيُفْتَحُ لَهُم مِّنَ الْكَوْثَرِ إِلَى الْحَوْضِ، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا نہر جو ہے وہ حوض کی طرف کھولی جائے گی۔ فقال المنافقين ما جرى معهم قط إلا على حال أو أغراض فقال رسول الله وحاله والمسك وأغراضه واللؤلؤ، تو منافق جو بیٹھا تھا وہ کہنے لگا جی پانی جو ہے لازماً وہ کسی زمین پہ اور پتھروں پہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں تو پتہ نہیں، بدبخت اس کا تو مسک ہوگا اور موتی ہوں گے پتھروں کے بجائے۔ فقال المنافق لما سواك اليوم فإنه كلما جرى على حال فقال انصار یا رسول اللہ هل له نبت فقال نعم قربان الذهب، کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی۔ لما سواك اليوم فإنه كلما ينبت قبل الله أوراق والله كان له ثمر فقال انصار یا رسول اللہ له ثمرة قال نعم ألوان الجوهر وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من الأصل، کہ اس کا پانی جو ہے ماشاءاللہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ من شرب منه شربة لا يظمأ بعده ومن حرمه لم يرو بعده، جس کو بھی اس حوض سے پانی پینا نصیب ہوگا اس کو پھر کبھی تکلیف نہیں ہوگی پیاس کی، اور جو محروم ہوگا اس کو کبھی پھر پیٹ بھرنا پانی سے نصیب ہی نہیں ہوگا۔ وقال ابو داود فی حدیثنا یا رسول اللہ نبی نبی عبد اللہ قال ثم يعد الله وسلم في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل ثم يقوم ابراهيم خليل الله ثم يقوم عيسى وموسى عليه السلام قال ابو الزهر لا ادري ايهما قال ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم فيشفع لا يشفع احد بعده اكثر مما شفع وهو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى ربك أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جبریل بھی شفاعت کریں گے، حضرت ابراہیم بھی شفاعت کریں گے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے، لیکن سب سے زیادہ شفاعت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ فرمائیں گے، اور وہ مقام محمود جو ہے وہ حضور کو ملے گا، وہ کسی کو نہیں ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ۔ اگر کسی شخص نے طواف الوداع کر لیا ہے
لیکن طواف الوداع کرنے کے بعد وہ سفر نہیں کر سکا، ٹھہر گیا، وقت مل گیا تو بالکل واپس آئے، نماز پڑھے، طواف کرے، کوئی منع نہیں۔ طواف الوداع کا معنی یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ ہمیں حکم دے دیا گیا کہ نکل جاؤ، اب تم آ ہی نہیں سکتے۔ آخری چیز جو ہے وہ طواف الوداع ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ آدمی جب جائے تو آخری کام طواف الوداع کرے، نہیں جا سکا پھر آ جائے، پھر طواف کرتا رہے، اور جو پھر آخری طواف ہوگا وہ خود بخود طواف وداع بن جائے گا۔ کہ صفا مروہ جو ہے یاد رکھو کہ مال سوائے عمرہ یا حج کے صفا مروہ نہیں دوڑی جاتی۔ صفا مروہ یہ نہیں ہے کہ جب چاہو نفلی طور پہ دوڑتے رہو، صفا مروہ صرف اس وقت دوڑی جائے گی جب آپ عمرہ کریں گے یا جب آپ حج کریں گے، اور وہ بھی طواف کے بعد، یعنی عمرہ کریں گے تو پہلے آ کے طواف کریں گے پھر صفا مروہ دوڑیں گے۔ اسی طرح اگر آپ حج کریں گے تو پہلے آ کے طواف الوداع کریں گے اور اس کے بعد پھر صفا مروہ، طواف زیارت کریں گے پھر صفا مروہ دوڑیں گے۔ اگر حدود حرم کے اندر کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھے تو لاکھ کا ثواب ملے گا، بالکل ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، چاہے اپنے کمرے میں ادا کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ابداً جماعت چھوڑ دے۔ وہ تو حدیث ساری پھر ایک حدیث پڑھے اور دوسری نہ پڑھے گا۔ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد، کہ اگر کوئی مسجد کا ہمسایہ ہے یا اذان کی آواز آتی ہے تو اس کی نماز بغیر مسجد کی ہوتی ہی نہیں۔ صاحب الزمان، پتہ نہیں آپ کا کیا مطلب ہے، میں تو نہیں سمجھا بھائی۔ حضرت الیاس زندہ ہیں دنیا میں، اللہ عالم، میری تو ملاقات نہیں ہوئی، آپ کو ملے تو مجھے بتا دیں۔ کہتے جی کہ یہ عرفات کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بالکل۔ تو اگر کوئی آدمی پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے تو سیدھی بات ہے جو ان کے نزدیک 9 کا دن بنے گا وہ اسی دن روزہ رکھیں، جیسے اب محرم کا رکھتے ہو، تو جو یہاں 9 اور 10 بنے گی وہ رکھیں گے، جو آپ کے ملک میں بنے گی وہ رکھیں گے، اور جو کسی اور ملک میں کہیں 2 دن کا فرق ہے، کہیں 1 دن کا فرق ہے، تو ایک سیدھی سی بات ہے۔ جیسے نماز بھی تو اپنے اپنے وقت میں پڑھو گے، یہ تو نہیں نا کہ ہر ملک میں تم نماز جو ہے مکے کے وقت کے مطابق پڑھ لو۔ چھوڑو، کیا کام کرتے ہیں، ان باتوں کو چھوڑو، بس اللہ پہ چھوڑ دو، بس توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک آدمی نے اپنے ملک سے میقات سے آتے ہوئے حج افراد کا احرام باندھا ہے، اور اس نے مکے میں آ کر بھی احرام سے رہا، پھر 10 ذی الحجہ تک احرام میں رہا، کنکریاں مارنے کے بعد، حلق کرانے کے بعد احرام کھولا، بالکل ٹھیک۔ حج افراد کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ حج کے بعد ہی احرام کھولے گا، پہلے تو احرام کھول ہی نہیں سکتا، اس نے ٹھیک کیا۔ اگر کسی مسلمان بندے نے اللہ معاف کرے خودکشی کی ہے، بہت بڑا جرم ہے، اللہ بچائے، اس کا نماز جنازہ ہوگا، ہاں نماز جنازہ تو ہوگا، وہ کافر تو نہیں ہے، بہرحال بہت بڑا گناہ کیا ہے لیکن کافر تو نہیں ہو گیا۔ نماز جنازہ تو کافر کا نہیں پڑھا جائے گا، مسلمان تو کوئی بھی ہو گناہگار ہے، کیسا ہے، تو نماز جنازہ ہوگا۔ البتہ فقہاء لکھتے ہیں کہ اس علاقے کے جو علماء ہیں، جو بڑی بڑی دینی شخصیتیں ہیں، وہ اس کے جنازے میں نہ جائیں تاکہ لوگ ان کی اقتداء نہ کریں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایسے ارتکاب جرم سے بچیں، کیونکہ خودکشی کرنا جو ہے گویا اللہ کے فیصلے کا انکار ہے کہ تم تنگ آ گئے، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ پاک تنگی ہو، ترشی ہو، صبر کرو۔ کہتے جی کہ ہم نے 12 ذی الحجہ کو مغرب کی نماز کے وقت جا کے کنکری ہماری، کیونکہ ہم ڈیوٹی پہ لوگ تھے، اور رات وہاں ہم نہیں رہے مینا میں، پھر 13 تاریخ کو بھی جا کے ہم نے زوال کے بعد کنکری ہماری، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر ڈیوٹی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، الحمدللہ آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ میرے لڑکے نے دوسری عورت کا دودھ پیا ہے، دوسری عورت کیا مطلب؟
بھائی وضاحت کرو نا دوسری عورت کا کیا مراد ہے. اور ساتھ ہی اس کی بیٹی نے کیا میں اس عورت کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا پوچھا. مثلا ایک عورت سے آپ کے بیٹے نے دودھ، آپ نے تو نہیں پیا نا، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جس نے دودھ پیا ہے اس کی تو وہ ماں بن گئی ہے، اس کی اولاد اس کی بہن بھائی بن گئے ہیں. اور کوئی مسئلہ ہے درمیان میں تو مجھے سمجھ نہیں آیا حقیقتاً. اچھی طرح لکھو بات میں. کہتے ہیں جی کہ امام حرم جو ہیں وہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے. کس نے کہا ہے نہیں مانگتے؟ نہیں، آپ نے خواب دیکھا. تمام ائمہ حرم جو ہیں وہ دعا مانگتے ہیں باقاعدہ پابندی سے. صرف ہاتھ اٹھانے سے دعا نہیں ہوتی. دعا زبان سے مانگی جاتی ہے یا ہاتھ سے مانگی جاتی ہے؟ تو وہ لازم دعا مانگتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگے مانگے، نہ مانگے نہ مانگے. کہتے ہیں جی کہ یہاں پر جو عربی لوگ ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں تو کیا جائز ہے؟ کلمہ آپ نے عربی لوگوں کا پڑھا ہے یا محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ عرب لوگوں میں تو کافر بھی ہیں، عربوں میں تو یہودی بھی ہیں، عربوں میں تو نصرانی بھی ہیں، وہ بھی عرب ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ عربوں کو مثال دیں آپ؟ عربوں میں لوگ داڑھی منڈاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، فاسق فاجر ہوتے ہیں، کیا بات؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل جو ہے ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے. حضور پاک نے داڑھی کا حکم دیا ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ قیامت میں خود بھگتے گا. عربوں کو تو اور زیادہ لازم ہے کہ اتباع کریں محمد الرسول اللہ. کہتے جی کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے آئے تھے اور ٹکٹ جو ہے وہ ہمارے مکتب والوں نے لے لیا. اب ہم جانا چاہتے ہیں اور ہمیں وہ پکڑ کے بھی نہیں بھیجتے. اچھی بات ہے، رہو مکے میں، اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ جتنے دن تمہیں مکے میں ملتے ہیں مزے کرو. باقی جناب آپ عمرے پہ جو آئے تھے، عمرہ حج کے بعد کرنا تھا، آپ نے پہلے کرنا تھا. اور اگر آپ نے پہلے کرنا تھا تو آپ وقت پہ تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ کعبے میں آئے، مدینے میں آئے، جھوٹ بھی بولا. آپ اپنے وقت پہ آتے، وقت پہ جاتے، نہ کوئی ٹکٹ غائب ہوتی، نہ پریشانیاں ہوتی. اب اگر آپ نے خلاف ورزی کی ہے تو پھر پریشانی بھگتے تھوڑی بہت. اللہ سے دعا کریں اللہ آسان کرے. میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کیا ہے. اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ سے چمٹ کے دعا مانگے، اصل مقام چمٹنے کا ملتزم ہے حجر اسود سے لے کر دروازے کی لکڑی مبارک تک، یہ مقام ہے جو مسنون ہے. اس کے علاوہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. میرے رشتہ دار ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کے لیے میں عمرہ اگر انہوں نے کہا ہے تو کر سکتے ہیں. حضور پاک کی آخری بیوی کا کیا نام تھا؟ اللہ عالم، مجھے نام یاد نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیں. جب بھی میں دعا مانگتا ہوں تو سیدھی اللہ سے دعا مانگیں، واسطے کی کوئی حکم نہیں قرآن و حدیث میں. سارے قرآن کی دعائیں دیکھ لیں. ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من ازواجنا. یہ سارے قرآن کی دعائیں، ایک دعا میں بھی اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ واسطے سے مانگے. تو دعا اللہ سے براہ راست مانگے. باقی جو علماء نے لکھے وہ مسائل علماء کے سمجھنے کے ہیں، وہ عامت المسلمین کے سمجھنے کے نہیں ہیں. آپ سیدھی اللہ سے دعا مانگیں. اگر کسی کافر نے ہمیں مدرسہ بنانے میں پیسہ دیا ہے یا مہربانی کر کے یار یہ بند رکھا کرو، کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے موبائل جو ہیں حرم میں داخل ہوتے ہوئے ان کو بند کر دیا کرو.
ایک تو آپ لوگ گھنٹی کی آواز بھی نہیں لگاتے، باقاعدہ میوزک لگاتے ہیں اور موسیقی لگاتے ہیں جو حرام ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے کعبے میں، اللہ کے حرم میں، مسجد الحرام میں، نماز کے صفوں میں اور لوگوں کے قرآن سننے کو مضطرب کرنے میں، تو فائدہ کیا ہے پھر ثواب کمانے کا؟ اس لیے، اور میرے خیال میں آپ کسی کوئی ایسے اہم عہدے پہ بھی فائز نہیں ہیں کہ اگر 2 گھنٹے کے لیے بند رکھیں گے تو انقلاب آ جائے گا آپ کا۔ نہ آپ گورنر ہیں، نہ پی ایم ہیں، نہ سی ایم ہیں، نہ سی جی ہیں، نہ ڈی جی ہیں، آپ میری طرح کے ایک عام چپراسی ہیں، مزدور ہیں یا عامل ہیں، وہ بھی تنخواہ پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن موبائل گانے والا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ابھی سن بھی رہا ہے اور غیرت نہیں آتی، تو کوئی علاج ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ رحم کر، ہدایت عطا فرما بس، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں بھائی، اور کیا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی پاکستان چھٹی سے واپس، میری بھائی پتہ نہیں کیا ہے، احرام کراچی سے نہیں باندھا، جدے سے باندھا، تو عمرہ تو اس نے کر لیا، لیکن میقات سے تجاوز کر کے احرام باندھا ہے، دم پڑ گئی۔ ان کو احرام باندھنا چاہیے تھا کب کہ وہ اپنے کراچی سے یا جہاز میں۔ ہاں، اگر کافر نے پیسہ دیا ہے مدرسے میں یا بس کوئی حرج نہیں، کعبۃ اللہ نہیں بنایا تھا کافروں نے، نہیں، اللہ کا کعبہ جو ہے حضور کے زمانے میں، حضور پاک کی عمر 25 سال تھی، این شباب اور جوانی تھی میرے بدری کی، تو کعبہ کافروں نے بنایا، حضور نے پھر گرا تو نہیں دیا، ابھی کافروں کا پیسہ لگا ہوا ہے، گرا دو، کوئی بات، اگر کوئی دیتا ہے لے لو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 11 اور 12 تاریخ کو زوال سے پہلے کنکری، میں نے عرض کیا ہے نا بھائی، اگر کوئی عذر تھا، معذوری تھی تو بچنے کی گنجائش ہے، اگر عذر کوئی نہیں تھا، یہ تھا جی رش نہیں ہے، جان چھڑاؤ نکلیں، تو پھر ایک بکری دم پڑ گئی، دم ادا کرے۔ اب اگر عذر ہے، ڈیوٹی ہے، معذور ہے، کوئی مجبوری تھی اور بیمار تھا، بیمار کی عیادت کے لیے اس کو ساتھ رہنا تھا، پھر ٹائم نہیں مل رہا، تو اس کے لیے تو انشاءاللہ دم سے بچنے کی گنجائش موجود ہے، کہ بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق جو ہیں وہ ایام رمی ہیں، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے کہ وَلَوْ رَمَا قَبْلَ الزِّوَالِ جَازَ، بدائے ثنائے میں اس کو نقل کیا گیا ہے، لیکن بہرحال جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر آپ نے ایسا بلا عذر کیا ہے تو ایک بکری دم ادا کریں، واللہ تعالی اعلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير، يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کا ادب اور احترام نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما، یا اللہ ہمیں یہاں صحیح طریقے سے عبادت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے برکات و ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں معاف فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ہلاکت کا فیصلہ فرما،
یا اللہ جو مساجد کو، مدارس کو، دین والوں کو برباد کریں ان کی بربادی کے فیصلے فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما اللہ یا الہ العالمین۔ رحمت کی بارشیں عطا فرما اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريئا غير ضار اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فوق الأرض اللهم ارحمنا تحت الأرض اللهم ارحمنا عند الأرض يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم 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 وسلم